اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں سر۔ دیکھیے یہاں پر ایک غیر معقول چیز جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنا امت مسلمہ کا فرض ہے، اس کے حکمران کا بھی، ان کی جماعتوں کا بھی، ان کے افراد کا بھی، کہ وہ فلسطین کو تسلیم کرانے کی بات کریں۔ ہم فلسطینیوں کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اسرائیل کو تسلیم کرانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیا ترجیحات ہیں ہماری؟ کیوں ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں؟ اور امت مسلمہ اتنی مروب کیوں ہے، اتنے دباؤ میں کیوں ہے کہ ایک طرف ہم مودی کو کشمیر دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہم یہودیوں کو فلسطین دے رہے ہیں؟ ہم فلسطین کی آزادی کی بات کریں، بیت المقدس اس کا دارالخلافہ ہو، اس کی بات کریں۔ قبلہ اول یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے امت کو، اور قبلہ اول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ امانت ہے جو امت کے ہاتھ میں ہے، اور قبلہ اول صلاح الدین ایوبی کی امانت ہے جو اس نے اس کی چابیاں لے کر فتح کر کے امت کے حوالے کیا۔ آج ہم اپنے پورے تاریخ کو کی نفی کر رہے ہیں، آج ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج امریکہ نے ایک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق متنازع علاقہ وہاں پر سفارت خانے کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ تو پوری دنیا کے قانون میں نہیں ہے، یہ تو جبر ہے، زبردستی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے بات کی جائے گی تو فلسطین کی ہوگی، اس کی آزادی کی ہوگی، اس کی خود مختاری کی ہوگی، اس کی دارالحکومت کی ہوگی۔ اس کے بعد پھر دیکھیں دنیا اب کس نتیجے پر پہنچتی ہے، اسرائیل کا کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا۔ لیکن یہ بہت غلط ترجیح ہے کہ ہم اسرائیل تسلیم کی باتیں کر رہے ہیں اور فلسطین کا لفظ نہیں استعمال کر رہے، جبکہ جنگ ہی ہماری یہ ہے کہ ہمارے علاقے پہ قابض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال باہر کر دو، اور پھر فتح خیبر کے بعد نکال باہر کیا، اور یہاں تک کہ در بدر ہو گئے۔ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، فلسطین عربوں کی سرزمین ہے، اور جب سے پیدا ہوئی ہے یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ اس پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور 1940 کی پاکستان کی قرارداد، 1940 کی قرارداد پاکستان کا یہ حصہ ہے کہ یہودیوں کی جو نئی بستیاں بن رہی ہیں یہ ناجائز ہے، اور پاکستان اس فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، قائد اعظم نے سن 40 کی قرارداد میں اس کو ڈالا ہے، پھر اس کے بعد جب سن 48 میں اسرائیل بنتا ہے تو اس کا وزیر اعظم اپنی پہلی خارجہ پالیسی میں سب سے پہلی بات یہ کرتا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کی ترجیح اول یہ ہوگی کہ دنیا کی سرزمین پر اور اس کی جغرافیے پر نیا ابھرنے والا اسلامی ملک، اس کا خاتمہ ہماری خارجہ پالیسی ہوگی۔ کہاں ان کے وہ عزائم پاکستان کے بارے میں، کہاں پاکستان کا موقف وہاں فلسطینیوں کے حوالے سے، آج ہم اس کی بھی نفی کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے اساس کی نفی ہے۔ ہم نے کشمیریوں کی نفی کر دی، ہم نے فلسطینیوں کی نفی کر دی۔ کیا پاکستان مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنا تھا یا ان کو دفن کرنے کے لیے بنا تھا؟ لہذا پاکستان کے اساس کو ہم چھیڑ رہے ہیں، اور بانی پاکستان کے بنیادی اساسی نظریے کو ہم نفی کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھا جائے۔ ترجیح یہ ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں۔